میں اس وقت مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین کے سامنے موجود ہوں، جسے دو قبلوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ میں تھے تو وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن پھر جب ہجرت ہوئی تو حکم آیا کہ نماز کے لیے قبلہ بیت المقدس ہوگا، چنانچہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جانے لگی، اور ایسا 16-17 ماہ تک ہوتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ کعبۃ اللہ کو قرار دیا جائے۔ وہ خواہش رکھتے تھے کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ کا درجہ حاصل ہو جائے، اور اس خواہش میں، وحی کے انتظار میں، وہ آسمان کی طرف بھی دیکھا کرتے تھے، جس کا حوالہ قرآن شریف کی ایک آیت میں موجود ہے، اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم آپ کا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کا آسمان کی طرف تکنا دیکھ رہے ہیں، اور پھر آگے فرمان علی شان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم آپ کے قبلہ کا رخ بدل دیں گے مسجد حرام کی طرف، سو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف بدل دیجئے۔ تو یہ جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھا اور ان کی پسند کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق قبلہ بدل دیا، یہ بڑی ہی ایک خاص اور بڑی ہی اہم بات ہے، جس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حبیب ہونے کا، اللہ کے پسندیدہ ہونے کا اور اس کے محبوب ہونے کا درجہ معلوم ہوتا ہے۔ جب نماز ادا کر رہے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران نماز ہی یہ وحی نازل ہوئی تھی، اور آپ نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بدل لیا۔ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ سے دوسری طرف رخ موڑنا، یعنی کعبہ کی طرف رخ موڑنا، مسجد حرام کی طرف رخ موڑنا بالکل اس کے اپوزٹ تھا۔ تو جب آپ نے رخ بدلا تو آپ کی صفوں میں موجود صحابہ کرام نے بھی نماز کی ادائیگی کے دوران ہی آپ کی پیروی کرتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا مسجد حرام کی طرف۔ نماز کی ادائیگی کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ مجھے تو وحی نازل ہوئی تھی اور اللہ کا حکم آ گیا تھا، تو آپ لوگوں نے اپنا رخ کیسے موڑا؟ تو جو بات صحابہ کرام کی طرف سے کی گئی اس کا مفہوم عشق مصطفیٰ کے لیے بہت خوبصورت ایک احساس، ایک ایمان کا درجہ عطا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو رخ موڑتے دیکھا تو ہم تو آپ کے پیروکار ہیں، تو جس طرف آپ نے رخ کر لیا ہم نے بھی پھر اپنا رخ اسی جانب کر لیا۔ وہ کسی نے کیا خوبصورت مصرع کہا ہے، جہاں تیرا نقش قدم ملا وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مسجد میں، مسجد قبلتین میں، جب قبلہ کے بدل جانے کے حکم پر، وحی کے نزول پر اپنا قبلہ بدلا تو پھر اسے دو قبلوں والی مسجد کہا جانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بہت سی نمازیں پڑھائیں، ان کی امامت کی، اور یہ ایک تاریخی مسجد آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔